ایک بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل چنیوٹ کے اندر دیا ہے. مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے. پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی، لیکن آج وہ ہمارے مساجد کے ائمہ کو صرف 10,000 روپے دے کر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترمہ یہ جان لیجئے کہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. تقریباً 4-5 دن سے جو ہے یہ سلسلہ جاری تھا. بیچ میں مذاکرات ختم ہو گئے تھے. پاکستان کا وفد جو ہے وہ ہوٹل سے نکل کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا. انہیں واپس بلایا گیا. ایک فیک قسم کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالا گیا. یہ فیک ہے. بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان کا نام جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈیول میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئلٹی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تبصرہ اور تجزیہ بھی اس کے اوپر شامل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم خبریں بین الاقوامی سطح کے اوپر اور لوکل سطح کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تقریباً جناب کوئی 14-15 ہزار سبسکرائبرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں 28 لاکھ کا فگر اچیو کرنے کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ ہم آپ سے مدد جو درخواست کرتے ہیں، آپ کی مدد کی، سپورٹ کی آپ جاری رکھیں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور کیجئے. بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب ہم ویڈیوز آپ کی ریگولرلی دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اگر آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا الگوریتم آپ کو دوبارہ میری ویڈیو جو ہے وہ خود بخود سجیسٹ بھی کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس کے باوجود چینل کو سبسکرائب کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سو نیچے سبسکرائب کا بٹن وہاں پہ موجود ہے. پلیز ڈو سبسکرائب دیٹ. اس سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے. خبروں کی طرف آتے ہیں جناب. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کل رات کو کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جناب کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. بالآخر تقریباً 4-5 دن سے جو ہے یہ سلسلہ جاری تھا. بیچ میں مذاکرات ختم ہو گئے تھے. پاکستان کا وفد جو ہے وہ ہوٹل سے نکل کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا، لیکن بیچ رستے میں جو ہے اس کے بعد انہیں واپس بلایا گیا. اور الٹیمیٹلی بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب کل رات کو تقریباً 10 سے لے کے 11 کے بیچ میں شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر جو ہے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. میں تھوڑے سے ان کے کامنٹس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اف آئی ہیو دم. ہاں، انہوں نے کہا کہ جی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، نہ ہی ایسی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکیں. قطر کے وزیر دفاع اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف مذاکرات میں کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. ترکی اور قطر کی کوشش ہے کہ مذاکرات میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو. ہمارا وقت کل رات واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، مگر پھر قطر اور ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مذاکرات کے حوالے سے ایک اور موقع دیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سے لے کے تقریباً 11 بجے تک جو ہے وہ یہ صورتحال تھی کہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اور رفلی تقریباً کوئی رات کو 1 بجے کے آس پاس، ہم اس کے بعد ہی اوبیسلی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو تقریباً رات کو 1 بجے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جو کہ بیسکلی منسٹری آف فارن افیئرز ٹرکی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، کیونکہ اوبیسلی میڈیٹر کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں. استنبول کے اندر ہی یہ جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے. تو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آف دا ٹاکس بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان تھرو دا میڈیشن آف ٹرکی اینڈ قطر. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی نمبر 1 صرف 5 پوائنٹس اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے جی افغانستان، پاکستان، ٹرکی اینڈ قطر held meetings in Istanbul from 25th till 30th October 2025 aimed at solidifying the ceasefire which was agreed by Afghanistan and Pakistan in Doha on 18-19 October 2025 with the mediation of Turkey and Qatar. بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ جی 25 سے لے کے 30 تک جو ہے وہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، اور سیز فائر جو اس وقت موجود ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نمبر 2 all parties have agreed on continuation of ceasefire. وہی جو میں آپ سے بات کرتا ہوں. نمبر 3 further modalities of the implementation will be discussed and decided in a principal level meeting in Istanbul on 6 November 2025. So استنبول میں جناب تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر یہ مزید موڈالٹیز جو ہیں ابھی طے ہوں گی. نمبر 4 all parties have agreed to put in place a monitoring and verification mechanism that will ensure maintenance of peace and imposing penalty on the violating party. کہ جناب ایک میکنزم جو ہے ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا، ابھی جائے گا، ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے تحت جو ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی تجاویز زیر غور آئیں گی. اور اگر کوئی پارٹی اس کی وائلیشن کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا. نمبر 5 as mediators, Turkey and Qatar expressed their appreciation for the active contribution of both parties and stand ready to continue cooperation with both sides for lasting peace and stability. انہوں نے کہا کہ جی ہم ترکی اور قطر جو ہے وہ اس بات کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جناب دونوں سائڈ جو ہیں
وہ کوپریشن جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاملات کا حل ہو. کیا یہ ایک معاہدہ ہے؟ نہیں، میری نظر میں یہ معاہدہ نہیں ہے. میری نظر میں یہ بیسکلی آپ سمجھ لیجئے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اس میں ایک بریک آیا ہے. تو یہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے، یہ صرف ایک بریک ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ میں اس کو کوئی ڈیل کنسیڈر نہیں کروں گا. آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہفتے کا بریک دے دیا گیا. اچھا جی، ہمارے معاملات نہیں طے ہوتے تو چلیں جی ہم ایک ہفتے کے بعد دوبارہ مل لیتے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ کم از کم ایک دوسرے کے اوپر فائر نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی جہریت جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی. بیسکلی بات صرف اتنی ہے. تو پاکستان کا وہ جو موقف ہے کہ جناب آپ کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا، یہ اب جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. ایک معاملہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایکچولی بتایا تھا، اور آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ بہت سے ویلاگرز نے، یوٹیوبرز نے جو ہے ایکچولی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ یہ جو ان کا طالبان ٹی ٹی پی کا جو کمانڈر تھا جو یہ مارا گیا، قاری امجد، جس کے بارے میں ہم نے پچھلا ویلاگ اپنا بتایا تھا ہم نے آپ کو، یہ اسی ڈیولپمنٹ کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا ہے کہ افغان وفد جو ہے وہ طالبان کا یہ جو وفد ہے وہ ایٹ لیسٹ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی راضی ہو گیا، اور معاملات جو ہیں وہ کم از کم یہ ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم اس کو آگے چلتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ایک جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، کمانڈر، وہ مارا گیا ہے. اور پاکستان جو ہے اس کے ثبوت دکھا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے، ہم آپ کو بار بار کہتے تھے کہ ان کی سرزمین سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ ہم نے بندہ بھی مار گرایا ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہے. میرے خیال میں یہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ صرف گھر جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ میدان لوٹ لیا ہے، سب کچھ کر لیا. اب صرف اور صرف اس میں ایک بریک آیا ہے، معاملات صرف آگے چلے گئے، کم از کم بارڈر کے اوپر جو ہے کچھ نہیں. میں دیکھ رہا تھا عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہے جب یہ اعلامیہ سامنے آیا تو اس کے بعد مختلف چینلز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ پاکستان کے موقف کی کم از کم جیت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ انسسٹ کرتا رہا ہے کہ جناب افغانستان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے ایکشن لینا پڑے گا. سو تھنگز آر گوئنگ ٹو کنٹینیو. ایک ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے، اور جہاں قبائلی مائدین کے جرگے کے ساتھ انہوں نے تفصیلی ملاقات کی ہے. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کو ہیڈ کوارٹرز 11 کور میں سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں، پاک افغان سرحد پر امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر جامع بریفنگ دی گئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت تمام ہمسایوں کے ساتھ امن کا خواہاں ہے. افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. افغانستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کے تسلسل کے باوجود پاکستان نے گزشتہ چند سال میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور افغانستان کے ساتھ متعدد مواقع پر سفارتی اور اقتصادی تعاون بڑھایا ہے. اس تعاون کا مقصد پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے. تاہم بھارتی اسپانسر دہشت گرد پراکسیز، فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کے بجائے افغان طالبان حکومت ان گروپس کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قبائلی مائندین کو یقین دلایا کہ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا. اس موقع پر قبائلی مائندین نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے بے لاگ گفتگو کو سراہا اور پاکستان میں امن کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ فتنۃ الخارج کے نظریے کو خیبر پختونخوا کے قبائل میں کوئی قبولیت نہیں ہے. تو پاک افغان جو سچویشن ہے اس کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی جو ہے وہ کامنٹ کیا ہے. دوسری جانب طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے سیمینار سے جناب خطاب کیا ہے اور پاک افغان معاملے کے اوپر جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کیا کہتے ہیں جی وطن ایک طویل عرصے سے آزمائشوں سے دو چار ہے، افغانستان کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی جان بوجھ کر آگ نہ بھڑکائے. افغان عوام جس طرح جہاد میں مثالی تاریخ رکھتے ہیں اسی طرح مذاکرات میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جس کی عمدہ مثال امریکہ کے ساتھ دوحہ مذاکرات اور معاہدہ ہے. بعض حلقے دانستہ یا نادانستہ طور پر آگ اور تناؤ کو ہوا دے رہے ہیں، جو کہ نہ تو پاکستانی عوام کی خواہش ہے اور نہ ہی ان کے علماء یا رہنماؤں کی. افغان قوم امن اور ہم آہنگی کی تمنا رکھتی ہے، مگر اگر کسی نے سرحدی تجاوز یا حملہ کیا تو ملک اپنے دفاع کرنے میں حق رکھتا ہے، اور تاریخ اس سلسلے میں بہت کچھ بتاتی ہے. انہوں نے آگے کہتے ہیں جی وی ہیو ریزڈ دس ایشو ود پاکستان ان ملٹیپل میٹنگز اینڈ تھرو ویریس چینلز آسکنگ دیم to solve your own internal problem at home. If you bring this problem into Afghanistan tomorrow, you will create unrest here and other problems and hostilities will follow. اچھا یہ مطلب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ اس کو بیٹھ کے سنبھالیں. اور بھائی ہمارے گھر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی جڑیں آپ کے گھر سے نکل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے درخت کے پتے یہاں پہ ہیں، درخت کی جڑیں وہاں پہ ہیں. اصل بات یہ ہے آپ جڑ کاٹ دیں پورا درخت جو ہے وہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا.
اصل ساری کہانی یہ ہتھیار وہاں سے آتے ہیں، پیسہ وہاں سے آتا ہے، مین پاور وہاں سے آتی ہے، سولجر سارے وہاں سے آتے ہیں، دہشت گرد سارے وہاں سے آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کے ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے. خیر اس کے علاوہ جناب ایک بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل چنیوٹ کے اندر دیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم نون کچھ عقل سے کام لے گی، لیکن آج وہ ہمارے مساجد کے ائمہ کو صرف 10,000 روپے دے کر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ مختلف جو امام مسجد ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک سٹائپنڈ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، تو یہ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آگے سے کہتے ہیں کہ جی محترمہ یہ جان لیجئے کہ یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا ہے. میں اس اسٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام دینی مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. اب یہ ڈائریکٹلی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو کہا کہ جی 10,000 روپے میں آپ کے منہ پر مارتا ہوں. ہمارا مدرسہ ہو، ہمارے مدرسے کا استاد ہو، متمم ہو یا طالب علم، ہماری مسجد ہو، مسجد کا خطیب ہو یا امام، یہ سب اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ان کی پہچان ان کی خودداری ہے. ہم نے اپنے نظام تعلیم اور اپنی دینی تحریک کو سرکاری مداخلت اور سرکاری پیسوں کے بغیر جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی جاری رکھیں گے. ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ دینی مدارس میں کسی قسم کی سیاسی یا سرکاری مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آج اگر تھوڑی سی عزت ملی ہے تو اتراؤ نہیں، ورنہ بنگلہ دیش اور کارگل لوگوں کو نہیں بھولا. جنگ پر اتراؤ نہیں. اب بھارت کے بعد افغانستان کے ساتھ لڑنے چل پڑے ہو، بیانیہ بنانے کے بڑے ماہر اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہو. مصیبت یہ ہے کہ ہماری فوج جنگ بھی کرتی ہے اور ہماری فوج مذاکرات بھی کرتی ہے. لڑنے والا مذاکرات نہیں کر سکتا اور مذاکرات کرنے والا جنگ نہیں کر سکتا. اگر تمہیں سیاست کرنا نہیں آتی تو سیاست ہمارے حوالے کرو، سب خیر خیریت ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں عام آدمی اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتا، گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا. اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا یہ بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو عسکریت پسندی ہے بہت پھیل گئی ہے، وہاں پر ہمیں طاقت استعمال کرنی چاہیے. سو بیسکلی مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپریشن کے تو حامی لگ رہے ہیں کہ جناب دہشت گردی جہاں پہ پھیل رہی ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہر صورت طاقت استعمال کرنی چاہیے. لیکن بالکل پاکستان تحریک انصاف کی طرح وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو اپنا سٹانس ہے پاکستان اس کو تھوڑا وہ سافٹ کر دے. دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے پاکستانی خواتین سے شادی کرنے والے افغان مردوں کو پاکستانی شہریت دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں افغان شہری کو پاکستانی اوریجن کارڈ کے اجرا کے معاملے کی سماعت جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا اسد اللہ عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 1 دسمبر 2023 کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل دائر کر رکھی ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ افغان شہری پاکستانی خاتون سے شادی کرے تو اسے POC کارڈ اور پاکستانی شہریت دی جائے. اس موقع پہ جج صاحبہ نے کہا، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ شہریت کس گراؤنڈ پر دی جا سکتی ہے، کل کتنے درخواست گزار ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی کل 117 درخواستیں ہیں. اس پہ جسٹس مسرت نے کہا کہ یہ تو وہ درخواست گزار ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. سماعت کے بعد نادرا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے افغان شہری کے لیے ویلڈ ویزا کی شرط بھی ہے. اس پہ جسٹس مسرت نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا ہے یا دروازے سے اندر آیا ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. اس کے علاوہ جناب ڈکی بھائی کا کیس، اس کی تحقیقات کرنے والے NCCI کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان منظر عام کے اوپر آ گئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کو FIA لاہور نے باضابطہ گرفتار کر لیا ہے، گرفتاری ان کی ڈال دی گئی ہے. محمد عثمان کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان نے تحریری بیان میں کہا ہے کہ ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، انکوائری کے خوف سے خود میں چھپ گیا تھا، مجھے کسی نے اغوا کیا، نہ ہی کسی کی میں حراست میں تھا. تو یہ مطلب ان کی فوٹیج وغیرہ بھی آئی تھی اور ان کی بیگم نے بھی کلیم کیا تھا کہ جی 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے جو ہے انہیں اغوا کیا گیا تھا، لیکن اب وہ واپس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، میں تو خود چھپ گیا تھا اپنی مرضی سے. ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے، لوگ غائب ہوتے تھے اور کہتے تھے جی ہم شمالی علاقہ جات جو ہے ہم گئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کرپشن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو جناب یہ ذرا فوٹیج دیکھیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اس فوٹیج کو دیکھ کے. نیب نے کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں جناب گرفتار ملزمہ کے گھر پر چھاپے کے دوران 20 کروڑ روپے برآمد کیے ہیں. اندازہ کیجیے ذرا، کرپشن کا لیول دیکھیے، 20 کروڑ روپے گھر پہ رکھا ہوا تھا. نیب ذرائع کے مطابق نیب نے گرفتار ملزمہ کی نشاندہی پر خاتون کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد کیے. ملزمہ کوہستان کرپشن مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم
قیصر اقبال کی اہلیہ ہیں۔ نیب نے مرکزی ملزم قیصر اقبال اور ان کی بیوی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا ہے اور مرکزی ملزم قیصر اور ان کی بیوی نیب کی فی الحال حراست میں ہے۔ گزشتہ روز احتساب عدالت نے ملزمہ اور ان کے شوہر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا۔ نیب ذرائع نے بتایا کہ کوہستان میگا اسکینڈل میں 20 سے زائد ملزمان کو نیب نے گرفتار کیا اور اس اسکینڈل میں اب تک 30 ارب روپے تک برآمد کیے جا چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے، اربوں روپے کے ڈاکے، کروڑوں کے نہیں، لاکھوں کے نہیں، اربوں روپے کے ڈاکے مارتے ہیں یہ لوگ جب یہ کرپشن کرتے ہیں، اندازہ کریں ذرا۔ اس کے علاوہ جناب ایف بی آر نے اربوں روپے کی ٹیکس چوری میں ملوث کمپنیوں، اداروں اور افراد کے خلاف تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم رضید تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وفاقی وزراء، چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران جو ہے وہ شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی موجودہ نافذ العمل اصلاحات میں آڈٹ والٹ، ڈیٹا بیس پروٹیکشن وال، سیکیورٹی آپریشن سینٹر اور ڈیٹا بیس کی مستقل نگرانی اور دیگر متعدد محفوظ ڈیجیٹل اقدامات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے جناب ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کے خلاف غیر مجاز طور پر 16 ارب روپے سے زائد انکم ٹیکس ریفنڈ کے الزام میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شبر زیدی جو سابق ایف بی آر چیئرمین تھے عمران خان صاحب کے دور میں، ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمے کے مطابق ریفنڈ حاصل کرنے والوں میں 3 بینک، 2 سیمنٹ ساز کمپنیاں اور 1 کیمیکل کمپنی شامل ہے اور مذکورہ کمپنیاں اور بینک بطور چیئرمین ایف بی آر تعیناتی سے قبل ان کی فرم کے کلائنٹس تھے جن کو یہ فیورز الیجڈلی دی گئی ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ بطور چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے اہلکاروں کی ملی بھگت سے غیر مجاز طور پر ادائیگیاں مئی 2019 سے جنوری 2020 کی مدت میں کی ہیں اور ایف بی آر کے مطابق دوران تفتیش یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ ملزم شبر زیدی 10 مئی 2019 سے 6 جنوری 2020 تک بطور چیئرمین ایف بی آر تعینات رہے۔ مدرجہ بالا حقائق انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947 اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا جرائم کی کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں اور مجاز اتھارٹی کے حکم کے تحت سابق چیئرمین ایف بی آر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج جو ہے یہ ذرا سامنے اسکرین کے اوپر دیکھیے گا، اب مجھے بڑی پسند آئی یہ فوٹیج۔ یہ بیسکلی پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب تھی جو کل منعقد ہوئی، تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہونہار طلبہ کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، 100% میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہونہار طلبہ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کی کامیابی والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے ایک بڑا دل چھو دینے والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تقریب میں بیسکلی بلوچستان سے یہ تعلق رکھنے والی یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر بی بی درجان۔ یہ جب سٹیج کے اوپر آئیں تو وزیر اعظم نے انہیں اپنی نشست پر جو ہے وہ بٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھیے۔ غیر متوقع اور جذباتی لمحے پر ڈاکٹر بی بی درجان جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئیں اور وزیر اعظم کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کا فخر ہیں، انہی کی عزم و محنت سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ دس واز اے ویری گڈ جیسچر۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک بچی اور وہ وزیر اعظم سے ملنے کی بڑی خواہش مند تھی، تو وزیر اعظم جو ہے اٹھے، انہوں نے اپنی چیئر کے اوپر ان کو بٹھایا اور شی کوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ، اور جب ان کو لا کے بٹھایا تو اوبیسلی پورا کراؤڈ جو ہے اس نے اسٹینڈنگ اوویشن دیا اور ان کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے جذبات میں آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ شی اسٹارٹڈ کرائنگ۔ تو دیٹ از اے گڈ جیسچر، آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ پرائم منسٹر نے جو ہے یہ ایک اچھا جیسچر دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر جناب ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور جو بیسکلی موجودہ وزیر اعظم ہیں انوار الحق، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر جو ہے یہ مشاورت جاری ہے اور ہوئی ہے مشاورت۔ وزیر اعظم جو ہے پہلے سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو اس لیے معاملہ جو ہے ذرا کچھ رکا ہوا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر کو ان کے خلاف جو ہے یعنی کہ موسٹ پرابلی کل یعنی کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف۔ اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے کی کابینہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 10 رکنی موسٹ پرابلی کابینہ جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ نام جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی کو جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے اور الٹیمیٹلی مطلب جو سہیل آفریدی ہیں ان کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھے کیبنٹ ہے نا، اب یہ پہلے ہی کر لیتے جو آپ اب کر رہے ہیں، آپ پہلے ہی کر لیتے، بہرحال چلیں دیر آئے درست ہے۔ تو جن لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس میں اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ، انہوں نے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا جب گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ تھی، اس میں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، ان کو ایکچولی ہٹنے کا کہہ دیا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اب ان کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے بڑا اصرار کیا تو تب ان کا نام جو ہے وہ شامل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نوشہرہ سے خلیل الرحمان، مردان سے فخر جہاں،
کوہاٹ سے آفتاب عالم، خیبر سے عدنان قادری، چارسدہ سے فضل شکور، بنیر سے ریاض خان، سوات سے ڈاکٹر امجد، مزمل اسلم اور تاج محمد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے، جبکہ کوہاٹ سے شفیع جان کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی بنایا گیا ہے، اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لوگ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بڑی حیران کن نیوز سلمان خان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یو ول بی سرپرائز وین یو ایکچولی ہیئر اباؤٹ دس۔ میری تو ہنسی نہیں چھوٹ رہی تھی ابھی اس خبر کے بارے میں مجھے پتہ لگا۔ بیسکلی سلمان خان جو ہیں وہ پچھلے دنوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ بول دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں اور بھی ممالک اور بلوچستان سے بھی آتے ہیں، یعنی انہوں نے بلوچستان اور پاکستان کو جو ہے دو سیپریٹ اینٹیز کے طور پہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ بولا۔ تو اس کے بعد پاکستانیوں کی جانب سے بڑا شدید اعتراض کیا گیا، سلمان خان کے اوپر جو ہے وہ کافی ٹرولنگ ہوئی، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ اب ایک فیک قسم کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالا گیا، یہ فیک ہے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ جی پاکستانی حکام نے بیسکلی یہ ایلیجڈلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالا ہے، جھوٹ تھا یہ سارا۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی سلمان خان کا نام جو ہے، بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان کا نام جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈیول میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک فیک نیوز ہے۔ ایسے یہ پورا کا پورا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ فیک ہے، اور اس کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ انڈین میڈیا نے خبریں ایکچولی چلانا شروع کر دی، مطلب کہ جناب دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سلمان خان کا نام جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس میں اتنا کچھ اسٹوپڈ ہے جس نے ایکچولی اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی گرامر کی مسٹیکس ہیں۔ مثال کے طور پہ افیلیٹڈ کو جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، اور ایفٹلسٹڈ جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے، مطلب وہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور دستاویز میں دا فالوئنگ نیمز درج ہے، یعنی کہ ایکچولی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ایک سے زیادہ افراد کے لیے نوٹیفیکیشن تھا، جس کو ایکچولی تبدیل کر کے صرف سلمان خان کا نام جو ہے بیچ میں ڈال دیا گیا۔ تو براہ مہربانی یہ فیک نیوز ہے۔ سلمان خان جو ہے وہ ہوگا بالی ووڈ کے اندر، وہ بالی ووڈ کا بادشاہ یا بہت بڑا سپر اسٹار ہوگا، لیکن پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس فضول آدمی کا نام جو ہے نا وہ یہاں پہ جو پاکستان اور بلوچستان کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں جانتا، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بیٹھ کے ایک 4 شیڈیول میں جو ہے اس کا نام ڈالا جائے۔ دس اے فیک نیوز۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔